اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ انسان رزق سے محروم ہو جانا اور ان گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ استغفار ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، کیونکہ حالات ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے استغفار کو لازم رکھا، استغفار کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو حل کر دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان اطراف سے رزق دے گا جن اطراف سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی کثرت کریں، مرد حضرات بھی استغفار پڑھیں، عورتیں بھی استغفار پڑھیں، لڑکیاں بھی استغفار پڑھیں۔ یہ کسی پیر، کسی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ صادق المخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، یہ ہمارے پیارے محمد کا بتایا ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ استغفار پڑھیں؟ 100 مرتبہ نہیں پڑھیں، 200 مرتبہ نہیں پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ وہ کثیر تعداد میں شامل ہو جائے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے ہی حالات جلدی بدلیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت گناہوں کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، کوئی حل بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ استغفار کثرت سے پڑھیں۔ 2-4 بندے اور آئے، کہنے لگے، ہم حضرت ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، کیا حل ہے؟ فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ اگلا بندہ آیا، کہنے لگا، حضرت مالی تنگی ہے، فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک اور بندے نے کہا، حضرت اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک اور بندے نے کہا، حضرت باغات ہیں، درختوں کو پھل نہیں لگتے، فرمایا استغفار کثرت سے پڑھیں۔ ایک بندے نے عرض کیا کہ حضرت جو بندہ بھی آتا ہے، آپ ہر مسئلے کا حل استغفار بتاتے ہیں، استغفار بتاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلے کا حل ہے، کوئی اور وظیفہ ہے؟ ہر بندے کو آپ استغفار بتاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو نہیں بتاتا، یہ تو اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے قرآن مجید میں کہ میں نے کہا اپنی قوم سے کہ استغفار پڑھا کرو، رب سے معافی مانگو، معاف کرنے والوں میں سے ہے اللہ، گناہوں سے پریشان، استغفار پڑھو، مغفرت کرنے والا ہے، تم پر موسلادھار بارشیں برسا دے گا۔ استغفار کے نتیجے میں بارشیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال میں اضافہ کرے گا۔ قرآن کی ٹھوس حقیقت ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا کہ استغفار کی وجہ سے اموال میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے اللہ نہروں کا انتظام کر دے گا۔ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، مسائل حل ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، جاب پہ ہیں، گھروں کے اندر ہیں، خواتین جو فضول باتوں میں کئی کئی گھنٹے ضائع کرتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ استغفار کریں۔ ہر ایک کے آگے اپنے حالات رونے سے، حالات بتانے سے کچھ حل نہیں ہوگا۔ کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کثرت سے استغفار کرنے والوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ اللہ کو منانے سے مسائل حل ہوں گے، کیونکہ مسائل اوپر سے آتے ہیں اور جہاں سے مسائل آتے ہیں ادھر ہی رجوع کرنا چاہیے، لہٰذا استغفار پڑھیں، مسائل حل ہو جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر پہ تشریف لے گئے، ایک شہر میں رات گزارنی تھی، اس شہر میں ان کے جاننے والے کوئی نہیں تھے، ایک مسجد میں لیٹ گئے کہ چلو یہیں پہ رات گزار لوں گا، لیکن عشاء کے وقت تھوڑی دیر بعد ہی مسجد کے خادم نے کہا کہ میں نے مسجد بند کرنی ہے، تو امام احمد بن حنبل نے سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں۔ مسجد کے دروازے کے قریب ایک نان بھائی تھا جس نے تنور لگایا ہوا تھا، روٹیاں بیچ رہا تھا، تو یہ وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ سردی کا موسم تھا، تنور کی گرمی میں سوچا کہ چلو میں یہیں بیٹھ جاؤں گا، جب یہ تنور کام بند کر کے چلا جائے گا تو تندور کی گرمی تو ہوگی، تو میں یہیں پہ بھی بیٹھے بیٹھے رات گزار لوں گا، کم سے کم سردی سے تو بچا رہوں گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ نان بھائی روٹیاں لگا رہا تھا
مسلسل استغفار پڑھ رہا تھا، روٹیاں لگا رہا تھا، بیچ رہا تھا، استغفار کثرت سے پڑھ رہا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ استغفار اس قدر زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ استغفار میرے تمام مسئلوں کا حل ہے۔ جب بھی کوئی حاجت آتی ہے، جب بھی کوئی مجھ پریشانی آتی ہے تو استغفار پڑھتا ہوں۔ اللہ میری ہر چاہت کو، میری ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، ہر مشکل دور کر دیتا ہے۔ بس ایک چاہت ابھی تک باقی ہے کہ میری چاہت ہے بغداد میں ایک بہت بڑے عالم ہیں امام احمد بن حنبل، میری چاہت ہے کہ میں کبھی ان سے ملاقات ہو جائے، کبھی ان سے ملاقات ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مبارک ہو، آپ کی یہ چاہت بھی پوری ہو گئی۔ استغفار کثرت کے ساتھ پڑھیں، معمول بنائیں، چھوٹے بچے، بڑے، گھر کی خواتین گھر کا کاج کرتے ہوئے استغفار پڑھا کریں۔ آپ کے مال و اسباب میں اضافہ ہوگا، آپ کی دکھ پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ کو شر سے محفوظ رکھا جائے گا، آپ کو غیب سے مدد آئے گی، آپ کو آزمائشوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ استغفار پڑھیں، اپنی دنیا سنواریں، اپنی آخرت سنواریں۔ جب استغفار پڑھیں گے آپ کے گناہ دھلیں گے، جب آپ کے گناہ دھلیں گے آپ کی روح پاک ہوگی، تو آپ کو دنیا اور آخرت میں ترقی ملے گی۔ استغفار کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔